میں آج آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں اس بات کی کہ آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں ایک سیاسی جماعت موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کی وہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو ایک نظریے اور ایک منشور کے ساتھ اس دنیا میں قائم معرض وجود میں آئی، جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آج سے 58 برس قبل رکھی تھی۔ کیوں رکھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں جس طرح کے معروضی سیاسی، سماجی اور جمہوری حالات چل رہے تھے، ایک ضرورت پیدا ہو گئی تھی۔ غریبوں، مسکینوں، لاچاروں اور بے کس عوام کی ایک مضبوط اور مؤثر آواز کی ضرورت تھی، جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ آج پاکستان میں الحمدللہ ایک جمہوری نظام قائم ہے۔ کیوں؟ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عامریت کی مخالفت کی اور ڈٹ کر مخالفت کی، اور جب بھی موقع آیا جمہوریت کے احیاء کے لیے، جمہوریت کی ترقی کے لیے، جمہوریت کی ترویج کے لیے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے ایک مضبوط اور مؤثر موقف اپنا کر ڈٹ گئی ہر عامریت کے سامنے، چاہے وہ کوئی شخصی عامریت تھی یا فوجی عامریت تھی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو، جن میں بھی شامل ہوں، ہمیں یہ فخر ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی بنا پر ایک جمہوری دور میں رواں دواں ہے۔ آج پاکستان میں بہت سی مشکلات ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک عامریتی نظام کو سپورٹ کر رہی ہے یا اس کا حصہ ہے، لیکن دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جمہوری قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین عامریت سے بہتر ہے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جس کو ہائبرڈ نظام بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہی ہے، صرف اس لیے کر رہی ہے کہ آج پاکستان میں ایک جمہوری نظام جو ہے اس کی ترویج ہو۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی خدمات کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس نعرے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی کہ روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، روٹی، کپڑا اور مکان۔ 58 برس قبل بھی اس نعرے کی شدید ضرورت تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جمہوری قوتیں یہ سمجھتی ہیں، سیاسی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے مجبور، محکوم، لاچار اور غریب عوام کا سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہی ہے۔ دوستو، روٹی، کپڑا اور مکان سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت نے یا ریاست نے ہر آدمی کو روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے اس کے بیٹھے بٹھائے اس کو پہنچا دینا ہے۔ ضرورت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، حکمران طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے وہ حالات پیدا کرے گا، وہ واقعات جو ہے بہتر کرے گا کہ جس کی بنا پر ہر محنت کش کو روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے اس کی سہولت میسر ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے غریب اور محکوم عوام کو بہتر زندگی دینے کے لیے اس بنیادی نعرے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بنیادی نعرے کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے اقدامات کی ضرورت کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھیں، 1973 کا آئین جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی اور یکساں مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے روٹی، کپڑا اور مکان حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، اس کو تحریر کی آزادی ہو، تقریر کی آزادی ہو، کام کرنے کے مواقع یکساں طور پر میسر ہوں۔ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں اور بہت سارے اقدامات کیے، وہاں پاکستان کو ایک آئین دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام ادارے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی بنیاد رکھی، جس کے ساتھ نہ صرف پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو، سماجی ڈھانچے کو بہتر طور پر چلانے کا موقع حاصل ہوا، بلکہ عوام کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان اسٹیل مل کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور اس سے ہزارہا لوگوں کو نہ صرف روزگار ملا بلکہ پاکستان کی معاشی اور سماجی میدانوں میں ترقی کے مواقع حاصل ہوئے۔ پاکستان نے جہاں دیگر چیزوں میں قوت حاصل کی، وہاں پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس کا ٹیکسلا بنایا۔ یہ وہی ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم ٹینک تیار کرتے ہیں،
جہاں پر بیٹھ کر ہم میزائل ٹیکنالوجی جو ہم نے حاصل کی بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں وہ تیار کرتے ہیں، اور پاکستان کا دیگر اسلحہ جو پاکستان کو دفاعی طور پر مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایروناٹک کمپلیکس کامرا کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی ایروناٹیکل کمپلیکس ہے جہاں بیٹھ کر JF-17 تھنڈر ہم نے بنائے، اور JF-17 تھنڈر آج ہم دنیا کو فروخت کر کے نہ صرف پاکستان کے لیے زر مبادلہ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے دفاع کے لیے مضبوط اور مؤثر نظام بھی ہم نے وہاں تیار کیا ہے۔ اب F-35 کی بات ہو رہی ہے، تو F-35 بھی اگر ہمارے پاس ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نہ ہوتا تو ہم نہیں بنا سکتے تھے۔ آج اگر ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں، اس بات پر جشن مناتے ہیں کہ ہم نے بھارت جیسے دشمن کو شکست دی، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے فوج کو، اپنے دفاع کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے، ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے انڈسٹریز کی بنیاد رکھی، نہ صرف دفاعی میدانوں میں بلکہ صنعتی اور جو ہمارے دیگر میدان ہیں ان میں بھی ہم نے کام کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریب عوام کو سستے گھر دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی۔ وہی ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے 3 مرلہ، 5 مرلہ اور 7 مرلہ کی اسکیمیں بنا کر کبھی سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام پر اور کبھی پیپلز کالونی کے نام پر پنجاب بھر میں بلکہ ملک بھر میں لوگوں کو سستے مکانات، سستے پلاٹ جو ہے مہیا کیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ملکوں میں کہیں تو بیریا ٹاؤن اور کہیں DHA اور کہیں پرائیویٹ کالونیوں کی بھرمار ہے، صرف اس لیے کہ یہ لینڈ مافیا جو ہے اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے بنائے ہوئے اس ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو خراب کر کے جو ہے اس کو ناکام بنا کر اپنے پیسے کمانے کے لیے، اپنے مخصوص جو ان کے مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے پرائیویٹ کالونیاں بنائیں۔ اگر یہی کام ہمارا پنجاب ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈیولپمنٹ کرے تو آج بھی میرے اور آپ جیسے غریب عوام جو ہیں وہ سستے مکانات لے کر، سستے گھر بنا کر اس میں رہ سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے میزائل ٹیکنالوجی بھی دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں جمہوری اور سیاسی نظام مستحکم نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے معاشی نظام کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ ورک جو ہے اس کا دائرہ کار بہتر کیا جانا ضروری ہے۔ جب ہمارا ٹیکس نیٹ ورک بہتر ہوگا تو اس ملک میں ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ آج بدقسمتی سے ہمارا 26 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا ملک، جہاں 8 کروڑ سے زائد ووٹر موجود ہیں جن کی عمر 18 سال ہے، ان میں سے صرف 60 لاکھ افراد جو کاروباری یا سرکاری ملازمین جس میں اکثریت میں شامل ہیں، ان کی تنخواہ جاری ہوتے ہی ٹیکس کاٹ کیا جاتا ہے، صرف وہی ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں۔ بے شک ہمارا غریب آدمی بھی ٹیکس دیتا ہے جو دیگر ذرائع سے ہے، لیکن جس کو ٹیکس نیٹ پہ لے کر آ کے باقاعدہ ٹیکس لینے کی بات ہے وہ ہمارے 18 سال سے زائد عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کا شناختی کارڈ بن چکا ہے ان کو ٹیکس نمبر نیٹ جاری کرنا چاہیے، انکم ٹیکس نمبر، اور ان کو جو ہے ٹیکس نیٹ میں لا کر ان سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ صرف چند مخصوص عناصر سے جو محنت کش لوگ ہیں ان کی جیبوں سے ٹیکس کاٹ کر جو ہے اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اس طرح کبھی ملک و قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کے لیے کام کر رہی ہے تو اس خواتین کے ایک کام کا میں انتہائی ضروری ذکر یہاں کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب اور یوسف گیلانی صاحب کے دور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں بہت سارے مسائل اور مشکلات حائل ہیں، جس میں سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس کو جو ہے صحیح معنوں میں صحیح طور پر نہیں چلا رہے۔ جو ہمارے معاشرے کے کرپٹ عناصر ہیں وہ اس کو کرپشن کر کے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کروڑہا خواتین جو ہیں وہ اس نظام سے مستفید ہو رہی ہیں، اور غریب اور بیوہ خواتین خاص طور پر نہ صرف ان کے گھر کی روزی روٹی چلی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے BISP پروگرام کے ذریعے شروع کیے گئے کچھ ایسے پروگرام جو بزنس کے حوالے سے تھے تو اس سے بھی وہ اپنا گھر کے افراد کے لیے مالی معاونت کا باعث بن رہی ہیں۔ تو میں حالات واقعات کو
بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں اور پاکستان کے غیور عوام کو آئندہ الیکشن میں کامیاب کروا کر پاکستان کے لیے کام کریں. تھینک یو ویری مچ.